السلام علیکم فرینڈز، حالات حاضرہ سے متعلق اس ویڈیو میں ترکی کے 568ویں یوم فتح پر بات کریں گے۔ اس کے علاوہ سعودی عرب کی UAE کے شہریوں سمیت 11 ممالک کے شہریوں پر سفری پابندیاں ختم کرنے کے اعلان، پاکستان سپر لیگ 6 سے متعلق بقیہ میچز کے انعقاد کی خبر بھی اس ویڈیو میں شامل ہوگی۔ سو لیٹس سٹارٹ۔ 29 مئی 1453 کو سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ کی فصیلوں پر عثمانی پرچم لہرایا۔ سلطان محمد ثانی نے عیسائیوں کے اس عظیم مرکز اور بازنطینی سلطنت کے ناقابل تسخیر سمجھے جانے والے قلعے کو فتح کر کے نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک خواہش کو پورا کر دکھایا۔ ترکی نے آج اس مناسبت سے اپنا 568واں یوم فتح منایا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں فتح قسطنطنیہ کی خواہش کا اظہار کرتے ہوئے اس کے فاتحین کو جنت کی بشارت دی تھی۔ قسطنطنیہ فتح کر کے سلطان محمد ثانی نے اسلام کی نامور ہستیوں میں ایک ممتاز، بہادر اور نڈر سپہ سالار کی حیثیت اختیار کر لی۔ قسطنطنیہ فتح ہوا اور چشم فلک نے دیکھا کہ بازنطینی سلطنت کے 1000 سالہ غرور اور تکبر کے بت اوندھے منہ پڑے ہوئے تھے۔ قسطنطنیہ کے فصیل کے نیچے میزبان رسول حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقبرے پر ہلالی پرچم کا سایہ ہے۔ قسطنطنیہ کی تسخیر عالم اسلام کے لیے مسلمانوں کی جرت اور شجاعت کی یادگار ہے۔ محمد فاتح نے اینز، گلاتا اور کیفے کے علاقے عثمانی سلطنت میں شامل کیے، جبکہ محاصرہ بلغراد میں بھی حصہ لیا جہاں وہ شدید زخمی ہوئے۔ 1458 میں انہوں نے موریا کا بیشتر حصہ اور ایک سال بعد سربیا فتح کر لیا۔ 1461 میں ایماسرا اور اسفندیار عثمانی سلطنت میں شامل ہوئے۔ انہوں نے یونانی سلطنت تربزون کا خاتمہ کیا اور 1462 میں رومانیہ، یائچی اور مدیلی بھی سلطنت میں شامل کر لیے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارت کی وجہ سے فتح استنبول مسلمانوں کا درینہ خواب تھا۔ متعدد کوششیں ہوئیں مگر کامیابی سلطان محمد فاتح کو نصیب ہوئی۔ اب نئے باسفورس پر قائم کیے جانے والے دوسرے پل کو انہی کے نام پر سلطان محمد فاتح پل کا نام دیا گیا ہے۔ سلطان محمد فاتح 3 مئی 1481 کو انتقال کر گئے۔ ان کا مزار استنبول میں فاتح مسجد کے برابر میں ہے۔ پاکستان اور روس نے کراچی سے قصور تک گیس کی ترسیل کے لیے پاکستان اسٹریم گیس پائپ لائن تعمیر کرنے کے لیے بین الحکومت معاہدے یعنی IGA پر دستخط کر دیے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق روس میں پاکستانی سفارت خانے نے کہا کہ ماسکو میں روسی وزیر توانائی نیکولائی شلگونوو اور پاکستان کے سفیر شفقت علی خان نے شمال جنوب گیس پائپ لائن منصوبے پر معاہدے میں ترامیم کے پروٹوکولز پر دستخط کیے۔ پروٹوکول کے مطابق منصوبے کا نام تبدیل کر کے پاکستان اسٹریم گیس پائپ لائن کر دیا گیا ہے۔ سعودی عرب نے 30 مئی سے 11 ممالک سے آئے مسافروں کو مملکت میں داخلے کی اجازت دے دی ہے۔ سعودی وزارت داخلہ کے مطابق کل دن 1 بجے سے 11 ممالک سے آنے والے مسافروں کو مملکت میں داخلے کی اجازت ہوگی۔ ان ممالک میں متحدہ عرب امارات، برطانیہ، امریکہ، جرمنی، آئرلینڈ، اٹلی، پرتگال، سویڈن، فرانس، سوئٹزرلینڈ اور جاپان شامل ہیں۔ سعودی وزارت داخلہ کے مطابق ان ممالک سے آنے والے مسافروں کو ہوٹل میں قرنطینہ کے بعد داخلے کی اجازت ہوگی۔ تاہم ان 11 ممالک کی فہرست میں پاکستان کا نام شامل نہیں ہے۔ اسرائیلی فورسز نے فلسطینی سرزمین پر قبضے کے خلاف احتجاج کرنے والے ایک اور فلسطینی شہری کو شہید کر دیا ہے۔ میڈیا کے مطابق فلسطینی وزارت صحت نے تصدیق کی ہے کہ گزشتہ روز اسرائیلی فورسز نے مقبوضہ مغربی کنارے پر احتجاج کرنے والے فلسطینی شہریوں پر فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں ایک شہری شہید ہو گیا۔ فلسطینی وزارت صحت نے اپنے بیان میں کہا کہ جمعے کے روز سینکڑوں فلسطینی شہریوں نے اسرائیل کے ناجائز قبضے کے خلاف احتجاج کیا تو اس دوران اسرائیلی
اسرائیلی فورسز نے فائرنگ کی جس کے نتیجے میں 28 سالہ ذکری حمائل شہید ہو گئے۔ واقعے کے بعد اسرائیلی فورسز پر راکٹ فائر کیے گئے جس کے نتیجے میں کسی اسرائیلی فوجی کی ہلاکت کی تصدیق نہیں ہوئی۔ اس سے قبل منگل کے روز بھی اسرائیلی فورسز نے مغربی کنارے پر کارروائی کرتے ہوئے ایک فلسطینی کو شہید کیا تھا۔ واضح ہے کہ گزشتہ دنوں سے غزہ پر جاری اسرائیلی جارحیت کے نتیجے میں 240 سے زائد فلسطینی شہید، جن میں 67 بچے بھی شامل تھے، جبکہ اسرائیلی بمباری سے ہزاروں فلسطینی بھی بے گھر ہو گئے۔ فرینڈز، PSL 6 کا بقیہ ایڈیشن ابو ظہبی میں ہوگا یا نہیں، اس سے متعلق کئی سوالات کھڑے ہو گئے ہیں۔ عرب امارات میں اب تک جنوبی افریقہ اور بھارت کے براڈ کاسٹرز کی چارٹرڈ فلائٹ کو لینڈنگ کی اجازت نہیں مل سکی۔ پاکستان کرکٹ بورڈ یعنی PCB نے ہر ممکن آپشن بروئے کار لانے کا فیصلہ کیا ہے۔ ذرائع کے مطابق ایسے ملک کے براڈ کاسٹرز کو ابو ظہبی لایا جائے گا جو ریڈ لسٹ میں نہیں ہیں۔ PCB حکام اور فرنچائز مالکان کا ایک اور ہنگامی اجلاس کچھ دیر بعد ہوگا۔ دوسری جانب کراچی اور لاہور سے کھلاڑیوں اور آفیشلز کی فلائٹ ابو ظہبی روانہ ہو گئی ہے۔ ذرائع کے مطابق ابو ظہبی روانہ ہونے والے کھلاڑیوں اور آفیشلز کی تعداد 200 سے زائد ہے۔ تاہم کراچی کے ہوٹلوں میں موجود کوئٹہ گلیڈیٹرز کے کپتان سرفراز احمد سمیت 25 افراد کو اب تک ویزے نہیں مل سکے۔ تمام افراد فی الحال بایو سیکیور ببل میں ہی رہیں گے۔ اسلام آباد یونائیٹڈ کے عمر امین بھی ویزوں کے منتظر ہیں، جبکہ عمر امین کو بھی اسلام آباد یونائیٹڈ نے ڈرافٹ کے بعد اسکواڈ میں شامل کیا تھا۔ اسلام آباد یونائیٹڈ کے محمد موسیٰ بھی ویزا ملنے کے منتظر ہیں۔ ان کے علاوہ لاہور قلندرز کے زید عالم اور ذیشان اشرف بھی ویزوں کے منتظر ہیں۔ دیر سے ویزا ملنے والے پلیئرز کو علیحدہ چارٹر طیارے سے UAE لے جایا جائے گا۔ کوئٹہ گلیڈیٹرز کے محمد نواز جنوبی افریقہ میں ہیں اور ان کا ابو ظہبی پہنچنا بھی مشکل ہے۔ دوستو، آخر میں آج کی دلچسپ نیوز آپ کے ساتھ شیئر کرتے چلیں۔ بھارتی میڈیا رپورٹس کے مطابق نئی دہلی سے امریکہ جانے والی ایئر انڈیا کی پرواز میں چمگادڑ کی موجودگی کا پتہ چلنے پر مسافر خوف زدہ ہو گئے۔ طیارے میں چمگادڑ کی موجودگی پر جہاز کو واپس نیو دہلی ایئرپورٹ اتار لیا گیا۔ سوشل میڈیا پر پوسٹ کی گئی ویڈیو میں ایئر انڈیا کے طیارے میں ایک چمگادڑ کو اڑتے دیکھا جا سکتا ہے۔ طیارے کو جس وقت واپس اتارا گیا اس وقت تک جہاز 30 منٹ تک کا سفر کر چکا تھا۔ ویورز، امید ہے اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔